دوستوں، کائنات کے پھیلاؤ سے متعلق تحقیق و تلاش نے فلکیات میں بلیک ہول کی اصطلاح کو جنم دیا ہے، جس نے ماہرین فلکیات کو گو مگو کیفیت میں ڈال رکھا ہے۔ بلیک ہولز کیا ہیں اور یہ کیسے بنتے ہیں، اس جیسے کئی سوالات زیر غور ہیں۔ بلیک ہولز کے بارے میں مختلف نظریات ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بلیک ہولز کی اصطلاح امریکی ماہر فلکیات جان ویلر نے 1959 میں استعمال کی۔ اس کا تصور تقریباً 200 سال پہلے ایک جرمن محقق جان مشل نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ستاروں کی مادے کی مقدار بے انتہا بڑھ جائے تو وہ روشنی کشش ثقل سے باہر نہیں آ سکتی۔ سائنسدان مشل نے نشاندہی کی کہ بلیک ہولز اپنے قریبی اجسام پر گریویٹیشنل قوت کے ذریعے عمل کرتے ہیں۔ سائنسدان مشل کے علاوہ 1796 میں اسی طرح کا خیال فرانسیسی ریاضی دان سائمن لیپاس نے پیش کیا، جبکہ عمومی نظریہ اضافیت میں بھی اسے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ بلیک ہول دراصل ستاروں کی زندگی کے مختلف ادوار کی ممکنہ شکل ہیں۔ جب کوئی ستارہ زندگی پوری کر لیتا ہے تو اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک مقام پر آ کر وہ ننھا ستارہ یا بونے ستارے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ستارے دراصل ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کے منجمد اجسام ہیں، جو ہر سیکنڈ میں اربوں ٹن ہائیڈروجن جلاتے ہیں، جس کی وجہ سے چمکتے نظر آتے رہتے ہیں۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے ستاروں کی دو اقسام ہیں، نیلا جائنٹ اور سرخ جائنٹ۔ بہت زیادہ گرم ستارے نیلا رنگ خارج کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے نیلا جائنٹ کہلاتے ہیں۔ ان کے مرکز میں موجود ہائیڈروجن جلنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو وہ سرخ جائنٹ ہو جاتے ہیں۔ ہیلیم گیس کے دباؤ سے زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جسے سائنس میں سپر نووا کہا جاتا ہے۔ سپر نووا کے نتیجے میں ستاروں کا بڑا حصہ خلا میں بکھرتا ہے اور نئے ستارے اور کہکشائیں جنم لیتی ہیں۔ سپر نووا کے دوران بے حد تیز روشنی خارج ہوتی ہے اور ستارے کا مرکز سکڑ کر بجھ جاتا ہے۔ یہ بلیک ہول ہے۔ گویا بلیک ہول کشش ثقل کے وہ تجاذبی سیاہ میدان ہیں جو کائنات سے روشنی اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں۔ بلیک ہولز دوسرے فلکی اجسام کی نسبت 1 ارب گنا مدھم ہیں۔ روشنی کا احساس جیٹ سے ہوتا ہے، جس میں تابکاری کی موجودگی سے تاریخ گرے کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ حالیہ نظریے کے مطابق بلیک ہولز دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستہ یا دروازے کا کام کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہول کی حیثیت کسی تاریک غار کی بجائے 2 کائناتوں کے درمیان سرنگ کی سی ہے۔ یہ ایک کائنات سے کسی نامعلوم دوسری کائنات میں جانے کا ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے بہت بڑا یعنی نوری سالوں پر محیط فاصلہ بہت کم وقت میں طے کیا جا سکتا ہے۔ بلیک ہول کی بے انتہا کشش کی وجہ سے اس میں جو مادہ گرتا ہے وہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرف ایک دوسری کائنات کی تشکیل میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی بلیک ہولز دراصل بلیک ہولز نہیں ہیں بلکہ ورم ہولز ہیں۔ سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا بھی یوں ہی کہنا ہے کہ بلیک ہول میں گرنے والا جسم کسی اور کائنات میں جا سکتا ہے جو ہماری جیسی کائنات ہو سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کہتے ہیں کہ کائنات میں ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا بلکہ کسی نہ کسی شکل میں محفوظ رہتا ہے، کیونکہ بلیک ہول سے روشنی پلٹ کر واپس نہیں آتی، اسی لیے وہاں کی تبدیلیوں کا ڈیٹا ہمیں حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ممکن بنایا جائے کہ وہاں کی معلومات تک ہماری رسائی ہو سکے۔ دوستو، بلیک ہول کے گرد گھومتی گیس، مادے اور سیارے اس کی انضمامی ڈسک کے اندر رہتے ہیں۔ وہ علاقہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں پوائنٹ آف نو ٹرن کہلاتا ہے، جسے واقعاتی افق کہا جاتا ہے۔ اس افق کے آگے کچھ بھی جائے، خواہ وہ روشنی ہو، واپس نہیں آ سکتی۔ بلیک ہول میں موجود مادہ اتنی زیادہ کثافت ہے کہ اس کے مادے کا ایک چمچ زمین کے اوزان کے مطابق اربوں ٹن ہے۔ بلیک ہول بننے کا عمل لاکھوں سال پر مشتمل ہے۔ اس دوران کچھ بلیک ہول تیزی سے حرکت پذیر ذرات کو دھاروں کی شکل میں خارج کرتے ہیں۔ خارج ہونے والے دھاروں کی لمبائی حیران کن ہے۔ ہر دھارا بہت دور تک رسائی رکھتا ہے اور پلوٹو کی مدار کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اس نظریے کو درست مان لیا جائے تو کائنات کی تشکیل کے بارے میں بگ بینگ کا نظریہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، یعنی کائنات ایک بڑے دھماکے کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی بلیک ہول سے خارج شدہ مادے کی وجہ سے وجود میں آئی۔ وہ خارج ہونے والا مادہ کہاں سے آیا، سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب وجود نہیں رکھتا۔ دوستو، بلیک ہول کی جسامت بہت کم ہوتی ہے۔ مثلاً سورج کے برابر کمیت رکھنے والے بلیک ہولز کا نصف قطر صرف 3 کلومیٹر ہوگا۔
تاہم کائنات میں انتہائی بڑے بلیک ہولز بھی ہیں جن کی کمیت 100 ارب ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے۔ یہ چھوٹے بلیک ہول جیسے ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ مقدار میں مادے کی موجودگی سے ان کی جسامت اور کشش بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی حجم کے بلیک ہولز مختلف کہکشاؤں کے مرکز میں پائے جاتے ہیں۔ ماہرین فلکیات نے حالیہ برسوں میں 2 انتہائی بڑے بلیک ہولز کا سراغ لگایا ہے جو اب تک سب سے بڑے بلیک ہولز ہیں۔ سائنسی رسالہ نیچر کے مطابق جن بلیک ہولز کو ماہرین فلکیات کی ٹیم نے خلا میں ڈھونڈ نکالا ہے وہ ہماری پڑوسی کہکشاؤں کے مرکز میں واقع ہیں اور سورج سے 10 ارب گنا بڑے ہیں۔ ہماری کہکشاؤں کے مرکز میں ایسا ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے جس کی کمیت کے بارے میں ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ ہمارے سورج سے 40 لاکھ گنا زیادہ ہے، یعنی اس ایک بلیک ہول میں ہماری سورج جیسے 40 لاکھ گنا ستاروں سے بھی زیادہ کا مادہ ہے۔ کہکشاؤں کے مرکز میں اس دیوہیکل بلیک ہولز کو عظیم الشان حجم رکھنے والی کہکشاؤں کا توازن برقرار رکھنے میں اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کا کوئی مرکز ہے؟ یہ سوال بھی ایک راز ہے کہ بلیک ہولز اور کہکشاؤں کی یکجا صورت میں نشوونما کیسے ہوتی ہے۔ مادی سائنس کے مطابق بلیک ہول دراصل کائنات میں انتہائی دور دراز فاصلوں پر موجود کہکشاؤں میں بنتے ہیں۔ ان کی موجودگی کا پتہ ان کے قریب موجود کہکشاؤں، ستاروں، خلائی دھند یا گرد پر اثرات کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے، یا پھر اس وقت جب بلیک ہولز آس پاس کسی موجودہ اجسام کو نگلتا ہے اور وہ تابکار شعاعیں پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مادہ چاہے وہ مٹھی بھر ہو یا ایک سیارہ، مختلف اجزاء جیسے کشش ثقل، برقی مقناطیسیت وغیرہ کی وجہ سے مستحکم حالت قائم رکھتا ہے۔ جب مادہ کثافت کی خطرناک حد تک پہنچتا ہے تو اس میں موجود قوتیں کشش ثقل کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں اور نتیجے میں مادی جسم چاہے وہ ستارہ ہی کیوں نہ ہو اپنے اندر سمٹ جاتا ہے۔ سمٹنے سے اپنی اونچائی اور چوڑائی کھو دیتا ہے اور صفر ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو سنگولیٹری کہتے ہیں جس سے بلیک ہولز وجود آتے ہیں۔ بلیک ہولز کی نشاندہی صرف اسی عمل سے ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے YouTube کے اس منفرد چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔